الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اسلام نے جتنا زیادہ صدقہ و خیرات کرنے پہ زور دیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اپنا خیال رکھنا، اپنے ساتھ دوسروں کا خیال رکھنا، کس کس طریقے کے ساتھ رکھنا، یہ سب تعلیمات ہمیں اسلام نے دی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو، دائیں ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو اگر اللہ کی راہ میں دیں بھی تو ناموری کے لیے دیتے ہیں، ہمارا نام آ جائے، چودھری صاحب نے اتنے لاکھ روپیہ دے دیا، راجہ صاحب نے اتنے لاکھ روپیہ دے دیا، نمبردار صاحب نے اتنا دے دیا۔ تو فرمایا دائیں ہاتھ سے اس طرح دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور ویسے بھی جب بندہ کسی بھی شے کو روک کے رکھتا ہے، مثلا کنویں کا پانی ہے، اگر اس کا استعمال نہ کیا جائے، کنویں میں سے پانی نہ نکالا جائے تو کچھ ہی عرصے میں وہ پانی بدبودار بھی ہو جائے گا، گندا بھی ہو جائے گا۔ اگر وہی پانی کھیتوں میں لگا دیا جائے، اس کنویں میں سے نکال کے استعمال میں لایا جائے، نہ وہ بدبودار ہوگا نہ وہ میلا ہوگا۔ تو اس کنویں کی زندگی اسی کے اندر ہے کہ اس کا پانی اس سے نکالا جائے۔ اسی طرح دانہ ہے، اگر ہم بوریوں میں بند کر کے رکھ دیں گے تو یا تو وہ کیڑوں کی خوراک بن جائے گا یا ویسے ہی گل سڑ جائے گا۔ لیکن اگر اسی دانے کو ہم زمین میں بکھیر دیں گے تو کئی 100 گنا بڑھ کے واپس آ جائے گا۔ اسی طرح روپے پیسے کا بھی حال ہے، مال و دولت کا بھی حال ہے کہ جب اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ اس مال کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے اس بندے کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ کوئی چند ایک گنا نہیں، کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتا ہے۔ جس طرح پودوں کی تراش خراش کی جاتی ہے، مالی کرتا ہے، اس کے پتوں کو کاٹتا ہے، اس کی ٹہنیوں کو کاٹتا ہے، بظاہر تو وہ پودا چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے حصے اس سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، کٹ رہے ہوتے ہیں،
لیکن مالی کو بھی پتہ ہے، دیکھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ اس پودے کی نشو و نما اور اس پودے کی بڑھوتری اسی کے اندر ہے کہ اس کی شاخوں کو کاٹ دیا جائے، تراش خراش کر دی جائے۔ تو یہی حال مال و دولت کا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹاتا ہے۔ بہت سی آیات کریمہ کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کوئی سوالی آئے تو آپ اس کو جھڑکیے مت، جھڑکنا نہیں۔ اگر کوئی سوالی آئے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں۔ تو یہی تعلیم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، لیکن موجودہ دور کے اندر مانگنا، گداگری یہ ایک پیشہ بن گیا ہے، بلکہ باقاعدہ ان گداگروں کے علاقے ہوتے ہیں، یہ میرا علاقہ ہے، یہ تیرا علاقہ ہے۔ باقاعدہ ان گداگروں کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، اسی طرح باقاعدہ ان کو گداگری کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ میں تجھے اتنی تنخواہ پہ رکھتا ہوں، تو نے فلاں جگہ پہ مانگنا ہے۔ مسجدوں کے باہر، پارکوں کے اندر، اسی طرح بازاروں کے اندر، گاڑیوں کے اڈوں پہ، کوئی جگہ بھی ان گداگروں سے محفوظ نہیں۔ بوڑھے کیا، جوان کیا، بچے کیا، عورتیں کیا، بچیاں کیا، سارے کا سارا خاندان مانگنے پہ لگا ہوا ہے۔ اور ایک رپورٹ میں نے پڑھی کہ پوری دنیا کے اندر جتنے گداگر ہیں، ہر چوتھا جو گداگر ہے وہ مسلمان ہے۔ دنیا کے اندر اتنے مذاہب موجود ہیں، اتنی قومیں موجود ہیں، لیکن ہر 4 میں سے 1 گداگر مسلمان ہے۔ حالانکہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں کہ تم مانگو، اسلام کی تعلیم ہے تم دو۔ اسلام دینے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے بندے کے سامنے ہاتھ پھیلایا، دست سوال دراز کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو مزید بڑھا دیتا ہے کہ اس نے مجھ سے سوال نہیں کیا، بندے سے سوال کیا۔ دینے والا تو میں ہوں، بانٹنے والا تو میں ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ مجھ سے مانگا جاتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو بڑھا دیتا ہے، اس کی پھر پوری نہیں پڑتی۔ اسی طرح ایک بندے نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سوال کیا کہ مجھے کچھ عنایت فرمائیے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی شے نہیں ہے کہ تم مانگتے پھر رہے ہو؟ اس نے عرض کی کہ میرے پاس ایک ٹاٹ ہے، بچھونا ہے اور ایک پیالہ ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ وہ لے کے آیا تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی قیمت لگائی، جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے قیمت لگوائی کہ اس کو، ان 2 چیزوں کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں ان دونوں چیزوں کو 1 درہم کے بدلے لے لیتا ہوں، دوسرے نے کہا میں 2 درہم کے بدلے لیتا ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اس دوسرے صحابی کو دیے، 2 درہم لیے، اور پھر اس بندے کو دیتے ہوئے یہ کہا کہ 1 درہم کا کلہاڑا لینا اور 1 درہم کا راشن اپنے گھر میں لے جانا،
کوئی شے اپنے گھر میں لے جانا، اور پھر تم ادھر دوبارہ مانگتے ہوئے نظر نہ آؤ، تو 1 مہینے کے بعد وہ بندہ دوبارہ واپس آیا اور اس کے پاس درہم تو کیا دینار بھی موجود تھے جو سونے کے ہوتے ہیں، اور پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اس نے کلہاڑا خریدا تھا، اور وہ جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ پالنا شروع ہو گیا اور رقم جمع کرنا بھی شروع ہو گیا۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ دوسروں سے مانگا جائے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دوسروں کے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کیا جائے۔ بظاہر بالکل تندرست و توانا، وہ بھی مانگتے پھر رہے ہیں۔ شاید اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ مانگ لیا جائے، اور سب سے آمدنی والا بھی ذریعہ یہی ہے کہ ہمارے پاس آمدن بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رسوا کرنا، بے عزت کرنا، حدیث پاک میں آیا کہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہو، ایک کے پاس جاتے ہو، دوسرے کے پاس جاتے ہو، کوئی تمہیں عطا کر دیتا ہے، کوئی تمہاری بے عزتی کر دیتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو تندرست و توانا ہو اس کو ترغیب دلائی جائے کہ تم کما سکتے ہو، تم یہ کام کر لو، کسی کے ہاں کام کر لو، کوئی ریڑھی لگا لو، کوئی کاروبار کر لو، بجائے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب ایسا بندہ آئے گا جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، تو اس کے چہرے پہ اس طرح خراشیں پڑی ہوئی ہوں گی کہ گوشت کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا، اور بڑے ہی بے عزتی اور رسوائی کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور لوگ دور سے پہچان لیں گے کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ جو دنیا کے اندر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا۔ اس لیے یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں، پیشہ ور مانگنے والے ہیں، ان کو نہ دیا جائے، ان کو عطا نہ کیا جائے، بلکہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے کہ جو لوگوں کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے، پھر بھی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور یہ پیشہ ور ایسے ہیں کہ بندے کے پیچھے اس طرح پڑ جاتے ہیں جیسے بندے نے ان کا قرض دینا ہو، اور ایسے طریقے کے ساتھ دیکھنے والا بھی سمجھتا ہے شاید یہ پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے اور وہ مانگے جا رہا ہے اور یہ دے نہیں رہا۔ اتنی رسوائی اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ اس لیے من حیث القوم ہمیں ایسے پیشہ ور گداگروں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، من حیث القوم ہمیں یہ قدم اٹھانا ہوگا۔ بس جی ترس ایک اور بات کہ یہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں اور مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی تو آمدن ہی زیادہ ہوتی ہے، یہ تو اپنے کاروبار کے بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہوتے ہیں، اور ان کا بھی آپس میں طے ہوتا ہے کہ تو معذور ہے، چل نہیں سکتا، تجھے میں چلاؤں گا ریڑھی وغیرہ پہ بٹھا کے، اور تو آوازیں لگائے گا اور میں پیچھے سے دھکا لگاؤں گا، جو آمدن ہوگی آدھی آدھی بانٹ لیں گے۔ عجیب قسم کی، بلکہ ہماری پوری قوم کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ مانگنے پہ لگی ہوئی ہے، حکمرانوں سے لے کر نیچے تک۔ ویکھو بندیا آسمانہ اتے اڑدے پنچھی، ویکھتے صحیح کی کردے نے، نہ او کردے رزق ذخیرہ، نہ او بھکھے مردے نے۔ کدے کسے نے اڑدے پنچھی بھکھے مردے ویکھے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ، بندے ہی بھکھے مردے نے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، پوری پھر بھی نہیں پڑ رہی۔ کاروبار ہیں تو ان کے اندر برکت نہیں، اس لیے نہیں کہ اسلام کے مطابق کاروبار نہیں ہو رہا۔ گاہک ہے تو وہ بھی جو چھے لے کے جا رہا ہے وہ بھی ملاوٹ سے پاک نہیں۔
وہ بھی تول کے اندر کمی کا شکار ہے، اور وہ جو روپے ادا کر رہا ہے ان روپوں کے اندر بھی برکت نہیں، کیونکہ وہ بھی اسلام کے مطابق کمائے ہوئے نہیں۔ دکاندار کیا، گاہک کیا، مانگنے والا کیا، دینے والا کیا، سارے ہی اسلام کی تعلیمات سے دور ہوئے جا رہے ہیں۔ اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو اپنا لیں۔ اسلام کبھی بھی بندے کو رسوا نہیں کرتا، اسلام کبھی بھی بندے کو رسوا نہیں کرتا اور بھوکا بھی رہنے نہیں دیتا، بھوکا بھی رہنے نہیں دیتا۔ اس لیے آپ کا منافع زیادہ ہے یا آپ کا منافع کم ہے، اگر آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کم کے اندر ایسی برکت دے گا جو زیادہ والوں کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان گداگروں کی حوصلہ شکنی کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو ترغیب دی جائے کمانے کی۔ تو چونکہ وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے، کئی سالوں سے اس کاروبار کے اندر ہے، گداگری والے کاروبار کے اندر، وہ تو واپس نہیں آئیں گے، لیکن ہمارا فرض تو پورا ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، جب سارے بندے ان کو نہیں دیں گے تو یہ خود ہی تنگ آ کر یہ پیشہ چھوڑیں گے اور کچھ کمائی کا ذریعہ بنائیں گے، لیکن یہ تب ہوگا جب من حیث القوم ہم ان کی حوصلہ شکنی کریں گے، صرف ایک میرے یا آپ کے نہ دینے سے نہیں، بلکہ جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے۔ بلکہ اب ایک اور المیہ یہ بھی تو دیکھیے کہ ہم اگر ترغیب دیں گے تو ظاہر ہے کسی تندرست و توانا اور جوان کو دیں گے، لیکن یہ جو عورتیں بھی مانگنے پہ لگی ہوئی ہیں ان کو تو ترغیب نہیں دی جا سکتی، اور جو بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے جو سکول جانے کے قابل اور پڑھنے کے قابل ہیں ان کو پڑھائی چھڑوا کے اور سکول بھیجنے کی بجائے گداگری پہ لگایا ہوا ہے۔ ایک ایسی نئی نسل تیار کر رہے ہیں جس کا کام ہی یہ ہے کہ مانگنا، مانگنا اور مانگنا۔ تو اسلام دینے کی تعلیم دیتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو، مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سوال کرنے سے بچنا یہ اس قدر آپ اس کو اہم سمجھتے تھے کہ اگر آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شے نیچے گر جائے، آپ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھے شے اٹھا کے دے دو، کہ یہ بھی ایک سوال ہے۔ آپ خود نیچے اترتے اور اتر کے وہ شے اٹھاتے اور پھر دوبارہ سواری پہ سوار ہو جاتے۔ اس لیے یہ خود ہی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، ہر بندے کے اندر خود ہی ہونی چاہیے۔ جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ موجوں کی تپش کیا ہے، فقط ذوق طلب ہے، پنہاں جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ گرنے کا خطرہ نہیں ہے اگر تو پردم ہے، لیکن ارادہ تو بنے، چاہت تو ہو، خود ہی پیدا کرنے کی چاہت تو ہو۔ اس لیے ساری بات کو ان دو جملوں پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اسلام دینے کی تعلیم دیتا ہے تو ایسے بندے کو دیا جائے جو لوگوں سے لپٹ کر سوال ہی نہیں کرتا، واقعی ضرورت مند ہے، دستے سوال دراز نہیں کرتا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کو بالکل نہ دیا جائے، بالکل نہ دیا جائے، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔